حضرت علی کے اقوال۔ حضرت علی فرماتے ہیں، لوگوں سے یاد کرنے کا شکوہ نہ کیا کرو۔ جو شخص اپنے رب کو بھول سکتا ہے، جو کہ ہمارا حقیقی خالق ہے، وہ تمہیں بھی بھول سکتا ہے۔ شک کو کبھی بھی اپنے اوپر غالب نہ آنے دو، ورنہ تمہیں دنیا میں کوئی ہمدرد نہیں ملے گا۔ جب تم دنیا سے تھک جاؤ تو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جایا کرو، کیونکہ دنیا والے تھوڑی سی غلطی پر چھوڑ جاتے ہیں اور اللہ تھوڑی سی عبادت پر تھام لیتا ہے۔ جس انسان کا دل دوسروں کو تکلیف میں دیکھ کر بے چین ہو جائے تو سمجھ لو اس دل میں اللہ رہتا ہے۔ انسان اپنی دعاؤں سے ہی اپنا مقدر لکھتا ہے، اور انسان کی دعائیں ہی انسان تک وہ سب کچھ لے آتی ہیں جو اس کے نصیب میں بھی نہیں ہوتا۔ اپنے فیصلے اللہ پر چھوڑ دو، کیونکہ اللہ کے فیصلے ہماری خواہشوں سے بہتر ہوتے ہیں۔ زندگی کے 3 اصول بنا لو۔ نمبر 1، اس سے ضرور معافی مانگو جسے تم چاہتے ہو۔ نمبر 2، اس سے کبھی کچھ نہ چھپاؤ جو تم پر اعتبار کرتا ہے۔ نمبر 3، اسے کبھی مت چھوڑو جو تمہیں چاہتا ہے۔ انسان وہ مانگتا ہے جو اسے اچھا نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن اللہ وہ عطا کرتا ہے جو اس کے لیے اچھا ہوتا ہے۔ جب گناہوں کے باوجود تمہیں اللہ کی نعمتیں مل رہی ہوں تو تیار ہو جانا، تمہارا حساب قریب ترین ہے اور سخت ترین ہے۔ خدا پر بھروسہ کرو، اس بچے کی طرح جس کو اگر ہوا میں اچھالا جائے تو ڈرتا نہیں، ہنستا ہے۔ اسے پتہ ہوتا ہے کہ مجھے پیار کرنے والا کبھی گرنے نہیں دے گا۔ جب کسی شخص کو دکھ میں دیکھ کر تمہیں دکھ ہونے لگے تو شکر کرو کہ تم اللہ کے بنائے ہوئے بہترین انسان ہو۔ 4 خوبیاں انسان کو باکمال بناتی ہیں: میٹھی زبان، ٹھنڈا دماغ، نرم دل اور چہرے پر مسکراہٹ۔ لوگوں پر 3 احسان ضرور کرو۔ نمبر 1، نفع نہیں دے سکتے تو نقصان نہ کرو۔ نمبر 2، سکھ نہیں دے سکتے تو دکھی بھی نہ کرو۔ نمبر 3، تعریف نہیں کر سکتے تو برائی بھی نہ کرو۔ 3 چیزیں تباہ کر دینے والی ہیں: حسد، جس نے آدم علیہ السلام کے بیٹے کو اپنے بھائی کے قتل پر آمادہ کیا۔ عرض، جس نے آدم علیہ السلام کو جنت میں نہ رہنے دیا۔ تکبر، جس نے ابلیس کو اس کے رتبے سے گرا دیا۔ انسان کو اپنا سب سے بہترین وقت نماز میں صرف کرنا چاہیے، کیونکہ اس کے سارے اعمال اس کی نماز کے بعد قبول ہوتے ہیں۔ اگر دنیا فتح کرنا چاہتے ہو تو اپنا لہجہ دھیما رکھو، کیونکہ لہجے کا اثر تلوار سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ اگر انسان کو تکبر کے بارے میں اللہ کی ناراضگی اور سزا کا پتہ چل جائے تو انسان صرف فقیروں اور غریبوں سے ملے اور مٹی پر بیٹھا رہے۔ انسان کو دکھ ہمیشہ کچھ نہ کچھ سکھانے کے لیے ہی ملتا ہے، مگر افسوس کہ انسان اس دکھ کو ہی لے کر روتا رہتا ہے۔ بھائی سونا ہے اور دوست ہیرا۔ اگر سونے میں دراڑ آ جائے تو اسے پگھلا کر پھر ایک جیسا کیا جا سکتا ہے، مگر اگر ہیرے میں دراڑ آ جائے تو پھر وہ کبھی بھی اپنی اصلی حالت میں نہیں آتا۔ جب کسی گھر میں غربت اور تنگ دستی آ جائے تو اس وقت بیوی کی وفا کا پتہ چلتا ہے۔ اللہ اس عورت کو پسند نہیں کرتا جو غربت اور تنگ دستی میں اپنے میاں کا ساتھ نہ دے۔ جب بڑھاپا آتا ہے تب اولاد کے چہرے سے نقاب اٹھ جاتا ہے، تب واضح ہو جاتا ہے کہ اولاد والدین کا ساتھ کس حد تک دے سکتی ہے۔ جس شخص کی جان نکل جائے تو وہ زندہ نہیں رہتا، اور جس انسان سے احساس نکل جائے تو وہ انسان ہی نہیں رہتا۔
جس دن تم کسی رشتے کو شک کی نگاہ سے دیکھنے لگو گے تو سمجھ جانا اس دن سے اس رشتے میں محبت، پیار اور عزت ختم ہونا شروع ہو جائے گا۔